پراسرار رات کا سفر۔ رات کے قریب 11 بج رہے تھے۔ میں اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ جیسے دنیا مافیہ سے کٹ گیا ہوں۔ اچانک موبائل کی مسلسل بجتی ہوئی گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ نیند کے بوجھ میں ڈوبا ہوا مشکل سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، میں نے نقاہت بھرے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے بلال بیٹا؟ دوسری طرف ابو کی پریشان آواز تھی۔ میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ جی ابو، آپ لوگ خیریت سے ہیں نا؟ ابو نے لرزتی ہوئی آواز میں بتایا، بیٹا راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سب لوگ اسپتال میں ہیں، فکر مت کرو، زخم زیادہ گہرے نہیں ہیں۔ لیکن ان کے لہجے کی گھبراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ میں نے فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ ابو بار بار منع کرتے رہے کہ رات کا وقت ہے، بارش بھی ہے، صبح آ جانا، مگر میرا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس شام میرے والدین، ماموں ممانی اور چھوٹی بہن زینب حیدرآباد شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ امتحان کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا تھا۔ ماموں اور ممانی اولاد سے محروم تھے، مگر ہمیشہ مجھے اور زینب کو اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ جلدی تیاری کی اور گاڑی لے کر نکل کھڑا ہوا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی بارش موسلادھار برسنے لگی۔ سڑک کے کنارے کھڑے درخت ہوا میں جھومتے تو ان کی سائی کانوں میں عجیب وحشت پیدا کرتی۔ کبھی بجلی چمکتی تو پورا منظر خوفناک لگنے لگتا۔ سفر آدھا ہوا ہی تھا کہ اچانک مجھے دور سڑک کے بیچ ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ دونوں ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ دل میں آیا کہ شاید کوئی مدد مانگ رہا ہے، لیکن جو ہی گاڑی قریب پہنچی، حیرت سے آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہاں تو کوئی نہ تھا۔ ابھی سنبھلا بھی نہ تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ دل حلق میں آ گیا۔ کانپتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر بالوں سے ڈھکا ایک دیوہیکل وجود بیٹھا تھا۔ سرخ آنکھیں شعلوں کی طرح دمک رہی تھی اور ناخن ایسے ہنجرے، میرا دم گھٹنے لگا۔ بڑی مشکل سے حواس بحال کیے اور زیر لب قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بلا غائب ہو گئی، لیکن یہ سکون لمحاتی تھا۔ اگلے ہی پل وہ پھر ظاہر ہوئی۔ اس بار گاڑی کے اندر بیٹھ کر کہکہے لگا رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی تھی کہ کھڑکی سے باہر نکل کر سڑک پر گھسیٹ رہی تھی، اس لیے گاڑی آگے بڑھنے سے انکاری تھی۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ آہستہ آہستہ گاڑی کا بوجھ ہلکا ہونے لگا اور وہ پھر غائب ہو گئی، لیکن یہ کھیل بار بار دہراتا رہا۔ کبھی وہ مسکرا کر گورتی، کبھی بھیانک آواز میں ہنستی۔ بالآخر جب شہر کی روشنیاں نظر آنے لگی تو وہ اچانک غائب ہو گئی۔ میں نے شکر کا سانس دیا۔ ابھی اسپتال کے کچھ فاصلے پر تھا کہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے ماموں کھڑے دکھائی دیے۔ میں نے بریک لگائی تو گاڑی لڑکتی ہوئی رکی۔ ماموں تیز قدموں سے آئے اور ساتھ بیٹھ گئے۔ حیرت یہ کہ بارش کے باوجود ان کے کپڑے بالکل خشک تھے۔ وہ عام دنوں میں ہنسمکھ اور باتونی تھے، مگر اس وقت بالکل خاموش اور بجھے سے۔ بس اتنا کہا، بیٹا سب خیریت ہے، تم سے ملے بغیر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے آ گیا۔ میں نے سمجھا شاید حادثے کے اثرات ہیں،
اس لیے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، لیکن جیسے ہی اسپتال پہنچ کر گاڑی سے اترا ہوش اڑ گئے۔ ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ تیزی سے وارڈ میں داخل ہوا تو سامنے ابو کھڑے تھے۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر زمین ہل گئی۔ بستر پر ماموں کی لاش رکھی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ حادثے کے وقت ہی دم توڑ گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل میں ایک ہی سوال تھا، اگر ماموں اس وقت انتقال کر گئے تھے تو پھر راستے میں میرے ساتھ گاڑی میں کون بیٹھا تھا؟ کیا واقعی ان کی محبت اتنی گہری تھی کہ وہ دنیا چھوڑنے کے بعد بھی مجھ سے ملنے چلے آئے تھے؟ یہ راز آج تک میرے لیے حل نہ ہو سکا۔